آج ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کا نام تبدیل کر کے آبنائے ٹرمپ والی سوشل میڈیا پوسٹ لگا کر اس کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں اب اس حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے، اس پر تجزیہ دینے کے لیے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں صحافی اور تجزیہ کار کوکب صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ کوکب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس انداز میں ٹرمپ ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور آج انہوں نے آبنائے ہرمز کے نقشے پر آبنائے ٹرمپ لکھ دیا ہے، تو واشنگٹن کا اب کیا موڈ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ ظاہر ہے، اگر آپ کی مراد واشنگٹن سے صدر ٹرمپ ہیں تو ان کا تو اسی طرح کا طرز عمل ہے، اسی طرح سے ان کا طرز تخاطب ہے ایران کو، جس طرح سے وہ مخاطب کرتے ہیں یا اپنے کسی بھی مخالف کو۔ جبکہ جو یہاں پر ایک عمومی جو فیلنگ ہے، جیسے کہ کل جو ایوان نمائندگان ہے وہاں پر ایک ہیئرنگ ہوئی، اور جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، جنہیں کہ اب سیکرٹری آف وار کہا جاتا ہے، پہلے سیکرٹری آف ڈیفینس کہا جاتا تھا، تو انہیں بہت زیادہ گرل کیا گیا اور اسٹریٹ آف ہرموز کا سوال بھی آیا۔ تو جو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو ممبرز آف کانگریس ہیں وہ ظاہر چاہتے ہیں کہ اس کا جلد از جلد کوئی تصفیہ ہو، وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ جس طرح سے کل کویسچننگ ہوئی اس سے یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ جو ایوان نمائندگان میں جو امریکن جو سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اب تک کی جو کارکردگی اس جنگ میں وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بہت مطمئن کم از کم نظر تو آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں۔ تو واشنگٹن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ لائک اے مونولیتھک باڈی کہ جس کو ہم کہیں کہ جی سب کی ایک جیسی رائے ہے۔ رائے منقسم ہے، رائے عامہ مختلف ہے، تھنک ٹینکس الگ طرح سے سوچ رہے ہیں، جو ایکیڈیمک میں جو لوگ ہیں وہ الگ طرح سے سوچ رہے ہیں، تو الگ الگ مطلب طریقوں سے لوگ اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ رائے عامہ بہت زیادہ منقسم ہے یہاں۔ تو سر، جس طرح سے ٹرمپ صاحب سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ اے آئی جنریٹڈ پکچر لگا دیتے ہیں، از ہی ٹرائنگ ٹو سیٹسفائی ہز ایگو، یا وہ اپنے لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں جنگ جیت گئے ہیں اور ہم اس وقت بڑے پاورفل پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ کیا پرابلم ہے؟ بیکاز پیپل آر ناٹ سپورٹنگ ہم، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، جو ہم نے بھی آبزرویشنز دیکھی ہیں، یہ کیا اپنی ایگو سیٹسفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس بارے میں تو ظاہر ہے وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے جو رائے عامہ کی بات کی، جو لوگوں کی بات کی، سرویز تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ نیچے ہے، اور لیکن ہاں ابھی تک ہم اس طرح کا ایک یا دو مظاہرے تو ہوئے ہیں، لیکن وہ اوور آل جو صورتحال ہے اس پر تھے۔ کوئی ہمیں یہاں بہت بڑے بڑے، جس طرح کہ دیکھیں جب عراق کی جنگ ہونی تھی تو یہاں پر امریکہ میں بہت بڑے بڑے اینٹائی وار پروٹیسٹ ہوئے تھے، اس طرح کا کوئی بہت بڑا مظاہرہ ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایران کی جنگ کے خلاف صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف کرتے ہوئے لوگوں نے کوئی بہت مظاہرے کیے ہوں۔ نو کنگز ریلی جو تھی اس میں یہ ایک فیکٹر ضرور تھا کہ اس میں ایران کی جنگ کا بھی ذکر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اوور آل جو صدر ٹرمپ کی پالیسیز ہیں ان سے جو لوگ متنفر ہو رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں، ان کی جو ووٹر بیس تھی جس کو میگا کہا جاتا ہے، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں، کچھ نمایاں آوازیں ہیں، مثلاً کہ ٹکر کارلسن ہیں، میگن کیلی ہیں، جو اس جنگ کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی جو سوشل میڈیا کے استعمال کی، ظاہر اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ جو صدر ٹرمپ نے خود واپس لے لی، ان کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ وہ ایک کچھ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایسا کوئی ٹویٹ، کوئی پوسٹ، اور ساری ٹویٹر تو نہیں ہے، ان کا جو ٹروتھ سوشل ہے اس پر وہ کرتے ہیں، اور پھر اگر جب بیک لیش آتا ہے تو ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو اس کو ریٹریکٹ کرنا پڑا، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ان کا رویہ اسی طرح کا ہے جس طرح کہ وہ ہے شروع سے۔ مطلب لوگوں نے بہت زیادہ اس وجہ سے پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں۔ تو دونوں باتیں ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کا طرز سیاست ہے وہ یقینی طور پر غیر روایتی ہے، لیکن کچھ لوگ ان کے مداح ہیں اور ان کے ناقدین بھی بہت ہیں۔ صحیح۔ اچھا کوکب صاحب، ٹرمپ نے تو آبنائے ہرمز کو کھولنے اور نیوکلیئر پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات کرنے کی ایرانی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا ہے، تو کیا ٹرمپ اس سارے تنازع کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پرولونگ تو وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو پرولونگ وار ہوتی ہے اس میں پھر ہر وقت آپ انڈر اسکروٹنی ہوتے ہیں، آپ کی کارکردگی ہر وقت اس پہ نکتہ چینی بھی ہو سکتی ہے، ستائش بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کامیاب ہو رہے ہو، لیکن نکتہ چینی سے ظاہر ہے ہر انسان بچنا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی عام انسان ہو میری طرح۔ نکتہ چینی کسی کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لوگ تنقید سے بچنا چاہتے ہیں، اور جب تک آپ ایک وار تھیٹر میں موجود رہتے ہیں تو آپ کی کارکردگی کو لوگ جانچتے رہتے ہیں، آپ انڈر اسکروٹنی رہتے ہیں، آپ انڈر اسپاٹ لائٹ رہتے ہیں۔ تو اور چونکہ صدر ٹرمپ کو آگے کوئی الیکشن نہیں لڑنا 2028 میں، ظاہر ہے وہ
टिकट पे नहीं होंगे, वो कैंडिडेट नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि जी वो इस जंग को उस मरहले तक ले जाना चाहते हैं कि जहाँ वो अपनी अगली कैंपेन में जाएं और फिर इस जंग की कामयाबी का सेहरा अपने सर लेके अगला इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। उनके पास तो अब यही 2-3 साल हैं जो उनकी लेगेसी को साबित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आप मीरास छोड़कर जा रहे हैं सुदूर के लिए बहुत अहम होता है। इसीलिए प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं जिसमें वो अपनी कामयाबियों की जो चीदा चीदा जो शवाहिद होते हैं उनको रखते हैं। इसी तरह से इस वक्त सदर ट्रंप यकीनन ये चाहेंगे कि ये जंग जल्द अज जल्द किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचे। हाउएवर इसमें जो कैवियट है वो ये है कि वो ये चाहेंगे कि जिस वक्त ये जंग खत्म हो, ज़ाहिर विक्ट्री लैप नहीं होगी, कोई बाकायदा कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट कोई साइन नहीं होगा जिस तरह से वो चाहते हैं कि अगर ईरान की तरफ से हो या कुछ इस तरह से हो, लेकिन जो भी हो उसमें कम से कम उनका अपर हैंड नजर आए, ये नजर आए कि हैज अकम्प्लिश्ड व्हाट ही हैड सेट आउट टू डू। जो कुछ करना वो चाहते थे उन्होंने उसको हासिल कर लिया है, और ये यकीनन होगा जल्द या बदेर। यकीनन अगर उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप इस जंग में कामयाबी का सेहरा आपको मिलेगा, आप जल्द ये सेहरा लेना चाहते हैं या देर से, आई थिंक सो बेसिकली तो उन्हें कामयाबी का सेहरा चाहिए ना कि जी आई वॉन्ट द वॉर, फेस सेविंग मिल जाए उनको। देखिए जब भी आप किसी भी चीज में चाहते हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई भी मामला हो जिंदगी में, आप यही चाहते हैं कि आप उससे फातेह के तौर पर निकलें, कामरान होकर निकलें। तो जाहिर है ये तो एक इंसानी जिबिल्लत है। सही। अच्छा सर, अब इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 2 के हवाले से अमेरिका में क्या बात हो रही है? क्या ऐसा होता आइंदा चंद दिनों में दिखाई दे रहा है या फिलहाल इसका इम्कान कम है? काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि देखिए जब अब से अगर 10 रोज पहले की हम बात करें तो बहुत ही हैक्टिक एफर्ट्स नजर आ रही थी, और ये भी नजर आ रहा था कि बस अब टॉक्स शुरू हुई, लेकिन अब वो काफी टेपर ऑफ हो गया, बहुत नीचे आ गए इस तरह की कॉन्वर्सेशन। अब शाज़ो नादिर ही कोई इस तरह की बात सुनने में आती है। मसलन ये कि कल सदर ट्रंप की अपने हम मनसब जो रूस के हैं सदर पुतिन, उनसे बात हुई तो उसमें भी इस्लामाबाद का कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने ये बताया कि सदर पुतिन ने ऑफर किया है कि वो कुछ ईरान के मामले में कुछ सालसी, कुछ मसालेहात, कोई फायर फाइटिंग कुछ भी करना चाहते हैं, तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने उनको इससे मना कर दिया। तो मगर हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना उमूमन ये होता है कि सदर ट्रंप जब भी ईरान से बातचीत की बात करते हैं तो फौरी तौर पर वो इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं, पाकिस्तानी क़यादत का तस्करा करते हैं और कहते हैं कि जी बस अब होने वाला है, जाएंगे, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जब से ये जंग शुरू होने के समझे चंद हफ्ते के बाद ही जब पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू की, उसके बाद से खासे तवातुर से पाकिस्तान का तस्करा खासकर सदर ट्रंप तो करते ही हैं, अपनी प्रेस टॉक्स में भी करते हैं, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे भी करते हैं,